السلام علیکم عاقل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ السلام۔ نذیر نام ہے میرا، میں پاکستان سے مری شہر سے بول رہا ہوں۔ ہاں، مجھے آپ سے پوچھنا تھا، آپ کی میں یوٹیوب بھی دیکھتا رہتا ہوں، دوسرے آپ کے چینلز جو ہیں یہ دیکھ رہا ہوں، اس پہ بہت سی معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جو لوگ طواف کرتے ہیں عصر کے ٹائم پہ، تو اس وقت تو نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، تو عصر کے وقت جو لوگ طواف کرتے ہیں وہ نوافل کس طرح ادا کریں؟ مغرب کے بعد ادا کریں یا اس سے پہلے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ برائے مہربانی جواب دیں، بہت شکریہ آپ کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بالکل یہی سوال مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا، میں ان کا فتویٰ آپ کی خدمت میں آپ کی آسان زبان میں نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ براہ کرم اس چینل سے جڑ جائیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ چینل سے جڑنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کی نشریات کو فالو کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے چینل پر دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عاقل صاحب آپ کا نمبر کیا ہے، حالانکہ اسکرین پر کئی مرتبہ نمبر آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں وہی سوال، چلیے میں سناتا ہوں آپ کو ان کی آواز۔ اسأل عن حکم التنفل فی وقت النہی۔ وقت نہیں، عصر کے یا فجر کے بعد وقت نہیں جو ہوتا ہے نا، جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اس میں نفل نمازوں کا کیا حکم ہے؟ التنفل لا يجوز النہی۔ یہاں دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو عام نفل ہے جس کے بارے میں حکم یہ ہے لا يجوز وقت نہیں، وہ جائز نہیں ہے، الا کان لہ سبب، اگر کوئی سبب کے تحت ہو، اگر کوئی نفل سبب کے تحت ہو۔ صلاة الكسوف، صلاۃ الکسوف، لو كشفت الشمس بعد العصر، آپ اگر عصر کے بعد سورج گرہن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس نماز کو عصر کے بعد پڑھا جائے گا۔ او صلاة تحیۃ المسجد، اور صلاۃ تحیۃ المسجد، نماز میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، تو یہاں داخلے سے اس نفل کو جوڑا ہے نہ کہ وقت سے، تو جب جب آپ داخل ہوں گے تب تب آپ نماز کو پڑھیں گے چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ دخل المسجد بعد العصر يجلس ينتظر المغرب يصلي تحیۃ المسجد، آپ مغرب کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مغرب ہوگی تو نماز پڑھوں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے۔ ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہاں پھر ایسا ہی حکم اس نماز کے بارے میں ہے جس کو آپ پوچھ رہے غیر ہیں۔ وقت النہی۔ وہاں كان الطواف لو طاف بعد العصر، لو طواف بعد العصر، آپ نے نماز عصر کے بعد طواف کیا ہے، يصلي ركعتين، آپ 2 رکعت نماز نفل عصر کے بعد طواف کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ركعتين الطواف، او بعد الفجر، او بعد الفجر، حتیٰ فجر کے بعد بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من الليل او نهار، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس گھر کا طواف کرنے والوں کو ہمیشہ لیل و نہار، کبھی رات اور دن میں نماز پڑھنے سے مت روکو۔ تو یہاں اس 2 رکعت نفل نماز کو جو عصر کے بعد آپ پڑھتے ہیں یہ جڑی ہوئی ہے طواف سے۔ جب آپ طواف کریں گے تو یہ طواف کا کام مکمل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ طواف کر لیں اور پھر مغرب تک انتظار کریں یا طلوع فجر تک انتظار کریں یا ظہر تک انتظار کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو کہ نوافل آپ کو جو ممنوع اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے ان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر تحیۃ المسجد ہے، اسی طریقے سے وضو کی 2 رکعت نفل نماز ہے، آپ جب بھی وضو کریں کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخلہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی۔ اسی طرح سے طواف مکمل کیا آپ نے 7
چکر کاٹے بیت اللہ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اور جب آپ 7 وقت چکر کاٹ چکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. کہیں بھی حرم میں آپ یہ مت سمجھیں کہ مطاف میں ہی 2 رکعت پڑھنی ہے، کہیں بھی جہاں پر آسانی سے موقع ملے وہاں آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی وقت کی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من الليل ونهار. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کو یہ حکم دیا تھا کہ اس گھر میں آنے والوں کو جو یہاں پر طواف کرتے ہیں دن اور رات میں کبھی بھی نماز سے نہ روکا جائے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان